بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک ضعیف البدن آدمی آ گھسا۔ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی اور پیشانی ابری ہوئی تھی، اور فقر و حاجت اور افلاس و بھوک کے آثار اس پر ظاہر ہو رہے تھے، اور جو کپڑے اس نے پہن رکھے تھے اس میں بے شمار پیوند لگے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ قریب آیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹ مارے حیا کے کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے اوپر ضبط کرنے کے بعد بارگاہ خلافت میں اپنی نحیف آواز کے ساتھ عرض کیا، یا امیر المومنین، میں ضرورت مند ہوں۔ میں نے اپنی حاجت آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے بارگاہ الہی میں بھی پیش کی ہے۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ میری حاجت روائی کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور آپ رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اگر آپ رضی اللہ عنہ نے میری حاجت پوری نہ کی تو میں اللہ کی تو تعریف کروں گا اور آپ رضی اللہ عنہ کا عذر قبول کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بات زمین پر لکھو، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں تیرے چہرے پر سوال کی ذلت دیکھوں۔ اس آدمی نے زمین پر لکھ دیا کہ میں حاجت مند ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک جوڑا کپڑوں کا پیش کیا جائے۔ جوڑا لایا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وہ جوڑا اس آدمی کو پہنا دیا۔ پھر اس آدمی نے یہ اشعار کہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے کپڑوں کا ایسا جوڑا پہنایا جس کی خوبیاں پرانی ہو جائیں گی، لیکن میں آپ رضی اللہ عنہ کو حسن تعریف کے جوڑے پہناؤں گا۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ کو میری حسن تعریف حاصل ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے عزت کی چیز کو حاصل کیا، اور جو کچھ میں نے کہا ہے آپ اس کا بدل نہیں ڈھونڈیں گے۔ کسی کی تعریف اس ممدوح کے ذکر کو زندہ رکھتی ہے جیسے شیر کی آواز میدانوں میں اور پہاڑوں میں زندہ رہتی ہے۔ تو کبھی بھی خیر کے کام سے بے رغبت نہ ہو جس کی تجھے توفیق ملے، کیونکہ ہر بندے کو اس کے عمل کا بدلہ ملنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے اشعار سنے تو فرمایا، اشرفیاں لاؤ۔ چنانچہ 100 دینار لائے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس فقیر کو دے دیے۔ اسبغ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو حلہ یعنی جوڑا اور 100 دینار دے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کے درجات پر اتارو۔ میرے نزدیک اس آدمی کا یہی مرتبہ تھا۔ یہ واقعہ الکنز میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ ابن التیہ دوڑتا ہوا بارگاہ خلافت میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ذکر سے اہل مجلس کو معطر کیے ہوئے ہیں۔ ابن التیہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، بیت المال زرد اور سفید مال سے بھر گیا ہے، یعنی سونے اور چاندی سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور ابن التیہ کا سہارا لیے بیت المال پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ نے سونے چاندی کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے فرمایا، اے زرد مال، اے سفید مال، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے وہ مال مسلمانوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بیت المال میں 1 درہم یا 1 دینار بھی باقی نہ رہا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کو صاف کرنے اور پانی چھڑکنے کا حکم دیا، اور پھر وہاں 2 رکعتیں نماز ادا کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں رہنے کا حکم دیا اور خود ہجرت پر تشریف لے گئے تو منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معمولی حیثیت کا خیال کر کے اور اپنے پر بوجھ سمجھتے ہوئے چھوڑ گئے ہیں۔ منافقین کی یہ باتیں حضرت علی کرم اللہ وجہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور نکلے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ کے قریب مقام جرف میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس لیے چھوڑ آئے ہیں
کہ آپ مجھے اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں اور مجھے کم حیثیت خیال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے تو محض ان امانتوں کی وجہ سے تجھے پیچھے چھوڑا تھا، اب تم واپس جاؤ اور میرے اہل و عیال اور اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کرو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے بنو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رنج و غم دور ہوا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کی لہر دوڑ گئی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ مکہ واپس آ گئے۔ یہ واقعہ تاریخ الطبری میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے، منبر پر تشریف لائے اور لوگوں کو خاموش کرانے لگے تاکہ سابقین اولین کے حالات سے لوگوں کو آگاہ کر سکیں۔ آپ رضی اللہ عنہ مخاطب ہوئے، لوگوں مجھے بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرمایا کہ میں نے کسی سے مبارزت طلب نہیں کی مگر اس سے پورا انتقام لیا، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ امیر المومنین آپ رضی اللہ عنہ ہی بتا دیں کہ کون ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بہادر آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اس لیے کہ بدر کے دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عریش بنایا، تو ہم نے کہا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا تاکہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہیں ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کھڑے تھے اور تلوار سونتی ہوئی تھی۔ دشمن کی طرف سے جو بھی قریب آتا آپ رضی اللہ عنہ فوراً اپنی تلوار سے اس پر وار کرتے۔ پس ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی سب سے زیادہ بہادر آدمی ہیں۔ یہ واقعہ مجمع الزوائد میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت آنسو بہاتے ہوئے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ اس کا حال یہ تھا کہ کپڑے میلے کچیلے تھے، ننگے پاؤں تھی، پیشانی اور رخساروں سے خون بہہ رہا تھا اور اس عورت کے پیچھے ایک طویل القامت آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی نے زوردار آواز میں کہا، اے زانیہ! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مسئلہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین اس عورت کو سنسار کریں، میں نے اس سے شادی کی تھی اور اس نے 6 مہینہ میں ہی بچہ جنم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے برابر بیٹھے تھے کہا، اے امیر المومنین یہ عورت زنا سے بری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے، وَفِصَالُهُ فِي عَامٍ، سورۃ اللقمان آیت نمبر 14۔ تو جب ہم اس سے رضاعت کی مدت نکالیں گے جو کہ 30 مہینوں میں سے 24 مہینے ہیں تو 6 ماہ ہی باقی رہ جائیں گے، لہٰذا ایک عورت 6 ماہ میں بچہ جن سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا، اگر آج علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ عنہ ہلاک ہو جاتا۔ یہ واقعہ امیر المومنین علی بن ابی طالب میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ رات کے اندھیرے میں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ مکہ سے روانہ ہوئے اور صبح کی روشنی ہونے سے پہلے مدینہ منورہ پہنچنے کا عزم کیا تاکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جائیں۔ قباء میں 1-2 راتیں قیام کرنے کے دوران آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کوئی آدمی رات کے وقت ایک مسلمان عورت کے پاس آتا ہے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، عورت باہر آتی ہے تو وہ اس کو کچھ دیتا ہے اور عورت وہ چیز لے لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس عورت کے متعلق شک ہوا۔ اس سے پوچھا، اے خدا کی بندی،
یہ آدمی کون ہے جو ہر شب تیرے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے اور تو باہر نکلتی ہے اور وہ پھر تجھے کچھ دے کر چلا جاتا ہے؟ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، لیکن تم تو ایک مسلمان عورت ہو اور تمہارا خاوند بھی نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ وہ سہل بن حنیف بن وہب رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہیں علم ہے کہ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میرا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ رات کو اپنی قوم کے لکڑی کے بتوں کو توڑ کر لکڑیاں مجھے دے جاتا ہے تاکہ میں ان کو جلا کر کھانا پکا سکوں۔ یہ واقعہ بھی سیرت ابن ہشام میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پرانے و بوسیدہ کپڑے پہنے شکستہ و خستہ حال بیٹھے تھے اور ذکر و تسبیح میں مشغول تھے کہ ابو مریم یعنی ایک غلام حاضر خدمت ہوئے اور متواضعانہ انداز میں دو زانوں بیٹھ کر عرض کی، یا امیر المومنین، میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ اے ابو مریم، تمہاری کیا درخواست ہے؟ ابو مریم نے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے جسم سے یہ چادر اتار دیں، یہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے چادر کا کونا اپنی آنکھوں پر رکھا اور زارو قطار رونے لگے۔ ابو مریم نے شرمسار ہو کر کہا، اے امیر المومنین، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو میری اس بات سے تکلیف ہوگی تو میں آپ رضی اللہ عنہ کو چادر اتارنے کا کبھی نہ کہتا۔ جب امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے آنسو ذرا تھمے تو آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، اے ابو مریم، اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے حبیب نے ہدیہ کے طور پر دی تھی۔ ابو مریم نے بنظر استعجاب پوچھا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ کی خلیل کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے خلیل حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے ساتھ مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ دوبارہ رونے لگے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ کے سینہ مبارک سے گونجدار آواز آنے لگی۔ یہ واقعہ المدینہ المنورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور گھر میں داخل ہونے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، کیا آپ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا پیغام نکاح دیا گیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی آپ رضی اللہ عنہ سے کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کس طرح شادی کروں گا؟ اس نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شادی آپ رضی اللہ عنہ سے کر دیں گے، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مانگیں گے۔ وہ عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اصرار کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب و جلال کی بنا پر خاموش رہے اور کوئی بات نہ کر سکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، کیسے آئے ہو؟ کیا کوئی کام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ بولے اور شرم و حیا کے مارے چپ رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے پیام نکاح دینے آئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس اس کو حلال کرنے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عرض کی کہ بخدا کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس زرہ کا کیا کیا جو میں نے تجھے ہتھیار کے طور پر دی تھی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ وہ تو میرے پاس ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے،
وہ ذرہ حتمی ہے جس کی قیمت 400 درہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، میں نے تیری شادی اس سے کر دی، پس تم اس کو میری طرف بھیجو۔ یہ واقعہ فضائل الصحابہ میں پیش کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سیریز میں آج کی اس پیش کی جانے والی ویڈیو کو ضرور پسند کیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔